अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ आफाक फारूकी। यहाँ का मुख्तसरन ये बता दूँ कि जी आज एक नया हमारे प्रेसिडेंट ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जो मैक्सिकन बच्चों वगैरह के हवाले से है कि जिन्हें हमारे साबिक प्रेसिडेंट ने अपने माँ बाप से अलग कर दिया था। तो अब उनके लिए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है कि जनाब उन बच्चों को जो सरहद पर मौजूद हैं उनको अंदर आने दिया जाएगा, मगर उनका कोविड टेस्ट वगैरह होगा। और ये आर्जी अभी है, एक लंबी बहस है इस पर। और साथ में जो मदर पार्टी है रिपब्लिकन, उसमें काफ़ी फूट पड़ गई है। उसके बहुत सारे जो लीडर अब खुल के कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी वाइट सुप्रीमेसी के साथ नहीं चल सकती। और काफ़ी इश्यूज़ हैं। कोविड का ये है कि देखें 20% डेथ कम हुई हैं, मगर आज भी 2,500 के करीब लोग मरे हैं। अभी 6.5% टोटल जो है ना वैक्सीन, जो दोनों डोजेज़ हैं वो 6.5% लग चुके हैं। और मज़ीद इसमें क्या कहूँ कि सूरत हाल अभी बज़ाहिर तो वैसी की जैसी थी वैसी है। हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है, मगर 28 अबव मिलियन जो लोग जो हैं वो बीमार हुए टोटल। और 5 लाख से, ये तो आपको पता ही है कि ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ मर चुके हैं। और तादाद अभी भी बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। 2,500 लोग बहुत होते हैं, गो के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से ये कम बताया जा रहा है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की तरफ। जो सबसे बड़ी आज ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान और भारत के मिलिट्री के जो मिलिट्री ऑपरेशन के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं दोनों के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से गुफ्तगू हुई है LOC और दूसरे सेक्टर्स पर। और दोनों तरफ से एक जॉइंट कम्युनिके भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जनाब उसकी पासदारी की जाएगी और इसको फर्दर देखा जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें दिलचस्प बात यह है कि जॉइंट कम्युनिके है, मगर इंडियन अखबारात ने, दो हिंदू समेत मैंने जो मुख्तलिफ अखबारात देखे हैं, उसमें कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ कि दोनों तरफ बड़ी इंतहाई खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ISPR ने जो बयान जारी किया है उसमें यह है कि दोनों जो DG थे उनके दरमियान बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, जो होनी भी चाहिए। मगर इंडियन ने ऐसा कोई तासुर पैदा करने की कोशिश नहीं की और कहीं ये लुक नहीं दिया। इसमें जो एक अहम तरीन बात है कि हमारी जर्नलिज्म के हवाले से लोगों को ख्याल करना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल के न्यूज़ डायरेक्टर इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए, इस ब्रेक थ्रू पर गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज का मसला ये है कि इंडियन तो खुल के यहाँ फायरिंग करते हैं, हमारे काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, जिस पे ISPR ने बताया भी है कोई 13,500 गुज़िश्ता 2003 से लेकर अब तक ये सीज़ फायर की वायलेशन हुई है। उस पर 310 लोग मारे गए हैं। अच्छा, इंडियन साइड ये कहती है कि लास्ट ईयर एक साल में 46 लोग मरे हैं उनकी साइड पर। अब उनका बाकी नंबर कितना है 2003 से, ये मैंने नहीं गौर किया। तो हमारे वो डायरेक्टर न्यूज़ फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी फ़ौज का मसला ये है कि वो खुल के फायरिंग भी नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। बड़ी अजीब बात है। कहना तो ये चाहिए था कि गैर फ़ौजी इलाक़ों पर हमारी फ़ौज जो है हमला करने से गुरेज करती है, या ये भी कह सकते थे कि दोनों तरफ ही एक ही लोग रहते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मगर ये कहना कि मुसलमान रहते हैं दूसरी तरफ, मतलब ये कि अगर कोई और लोग रह रहे होते गैर मुस्लिम तो ये सब जायज़ हो जाता, जैसे भारतीय फ़ौज करती है। तो हमें बात करते हुए बहुत ख्याल रखना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे लिए यही इशू बनते हैं कि हम मुसलमान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इंसान को ज़्यादा नहीं देते। और ख़ासकर जर्नलिज़्म के हवाले से इतने ज़िम्मेदार ओहदों पे फाइज लोग ये गुफ्तगू करेंगे तो ये बहुत अहम समझा जाता है इस तरह के अंदाज़ गुफ्तगू को। अब मैं आता हूँ, मैंने परवेज़ रशीद पे जो प्रोग्राम किया था उनके हवाले से, तो उस पर कुछ फ़ौजी ज़राए ने जो मुझे भेजा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि परवेज़ रशीद के बारे में हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है और क्या देखती है। तो मैंने उस पर से जो पॉइंट्स हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पर हैं, तो मैंने उनको कॉपी किया है अपने लफ्ज़ों में नहीं, अब मैंने हाथ से लिखा है क्योंकि मैं उसको स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा सकता। कहते हैं कि फ़ौज को इसमें ना घसीटें, इसका फ़ौज से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चल के कहते हैं कि परवेज़ रशीद क्यों नाअहल हुए, वो जगह जगह लिखा हुआ है। जब नवाज शरीफ पनामा लीक्स की वजह से परवेज़ रशीद का बलिदान दे रहे थे, तब फ़ौज ने कहा था ये वज़ीर मुजरिम नहीं,
اسے ناکردہ جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے، مگر نواز شریف نے اپنی لاڈلی مریم کی سلیٹ صاف رکھنے کے لیے پرویز رشید بیچارے کو ہتک آمیز انداز میں برطرف کر دیا۔ وہ تو ان صاحب کے ضمیر میں اتنی بے ہمتی ہے کہ اس کے بعد بھی میاں صاحب کا دم بھرتے ہیں، اور آج وہاں پہنچ گئے کہ سینٹ کے امیدوار بھی نہ بن سکے۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں پرویز رشید کا ہونا نہ ہونا فوج کے لیے برابر ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ ادھر ادھر گھومتے رہے، مگر جہاں بل ادا کرنا تھا وہاں نہ گئے، اور اس بات کا انہوں نے اقرار خود بھی کر لیا۔ ان کا خیال تھا ایسے ہی باتیں بنا کر بات بن جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب منسٹر انکلیو میں گھر الاٹ تھا تو پنجاب ہاؤس کے اس سوئٹ پر سالہ سال کمرہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کمرہ کس طرح کے مصروفیات کے کام آتا ہوگا؟ اس کے جواب کے لیے بہت ذہین ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ اس ملک کو ذاتی جاگیر اور چراگاہ سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس ملک پر حکومت کرتے چلے جانا ان کا ڈیوائن رائٹ ہے۔ فوج یا ISI اب اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ پرویز رشید جیسے بدنام زمانہ شخص کی چند باتوں یا تقریروں سے ہل جائے۔ یہ ملک اب ایک نئے فیز میں داخل ہونے جا رہا ہے جس میں ان قبضہ گیروں کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں رہے گی۔ انہیں پچھلے بل بھی چکانے ہوں گے، عوام کے پیسوں سے ویاگرا منگوانے کے سلسلے بھی موقوف کرنا ہوں گے۔ تو یہ ویاگرا کے حوالے سے میں نے انہوں نے کہا کہ ویاگرا جب منگوائی گئیں تو اس بل پر ویاگرا منگوانے والوں کے سائن ہیں، تو میں نے جواباً اس میں ان سے پوچھا کہ کیا وہ بل آپ دے سکتے ہیں کہ جس میں ان کے سائن ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا میں دیکھوں گا۔ پھر اسی اس میں جو آخر میں ان کا کہ اب یہ ملک ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے، تو اس پہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جناب، اس وقت ملک کی اکانومی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ برآمدات میں 14% اضافہ ہوا ہے، ریونیو 16% اضافے سے آگے بڑھا ہے، جبکہ معیشت دان، یہ میرا اپنا ہے، معیشت دان کہتے ہیں کہ 1000 یہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو کا، اس میں اگر یہ 1000 کم بھی جمع کر لیں تب بھی بڑا دم غنیمت ہوگا، اور یہ بڑا کارنامہ ہوگا جو 6000 کے قریب ان کا نیا ہدف ہے شاید، تو اس میں سے کہا یہ جاتا ہے تقریباً مشکل سے یہ 5000 جمع کر پائیں گے، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ 16% اضافہ ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں بیرونی سرمایہ کاری میں 18% اضافہ ہوا ہے، جبکہ میں نے پرسوں ہی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سنی ہے، میرا فگر ہے ممکن ہے غلط ہو کیونکہ میں نے غور نہیں کیا تھا زیادہ، کہ 47 سے 44% سرمایہ کاری گری ہے، اور یہ فگر غلط ہو سکتا ہے، مگر یہ کنفرم ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو شماریات آئے ہیں، اعداد و شمار، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری سرمایہ کاری جو ہے بیرونی سرمایہ کاری گری ہے۔ پھر کہتے ہیں تجارتی خسارہ 35% کم ہوا ہے، اور مالیاتی خسارہ 36% کم ہوا ہے، حکومتی اخراجات 29% کم ہوئے ہیں، درآمدات 38%، درآمدات جو ہیں جو امپورٹ جو ہے اس میں 38% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ فری لانسنگ میں ایشیا میں ہم نمبر 1 ہیں۔ اب جناب یہ تو دیکھیں معیشت دان اس کا جواب دیں گے، یا وہاں جو روزانہ ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں ہیں انہیں پتہ ہوگا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ عام آدمی چیخ اٹھا ہے، اسے اس سے ان فگر سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے علم میں کچھ بھی نہیں ایسا۔ انہیں اتنا پتہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں برسوں سے اضافہ نہیں ہوا، اور مہنگائی 8 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 200 گنا بڑھ چکی ہے، جو میں خود بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ بڑے بڑے ہائی مڈل کلاس کے لوگ رو رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ جس ترقی کی آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں، اس پہ معیشت دان کیا کہتے ہیں اس ملک کے حوالے سے وہ سن لیں۔ جو میرے علم میں ہے کہ معیشت دان کہتے ہیں کہ ٹوٹل پاکستان میں 6.5 سے 7 کروڑ کی لیبر فورس ہے، ان میں سے 40% مکمل ناخواندہ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، مکمل جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، اور 75% میں وہ لوگ ہیں جو ہاتھ کا کام جانتے ہیں، دستی مشقت سے ان کی واقفیت ہے، آشنائی ہے، اور ہمارے ملک میں ایسی صنعتیں لگانے کی ضرورت ہے جو
ان ناخواندہ لوگوں کو اور ان دستی مشقت کرنے والوں کو کھپا سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں صنعتیں کیا ہیں. دو چار ابھی پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے انڈیا میں جو زیادہ کرائسس تھا بنگلہ دیش میں، اس کی وجہ سے ہماری کچھ ایکسپورٹ چڈی بنیان کی بڑھی ہیں. اس پر یہ پورے ملک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا. دوسری اہم بات یہ کہ پرویز رشید کے حوالے سے ان خیالات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا. اس میں ہاں ایک سوال ہے جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ سب جگہ نظر آتا ہے. پرویز رشید کی اور یا مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پہ واضح ابھی وہ بات نہیں آئی ہے. مجھے حامد میر کے کالم سے اندازہ ہوا ہے کہ، اور میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کے پرویز رشید ہیں وہ 97 لاکھ روپے کا بل نہیں کر سکتے، وہ افورڈ ہی نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ محترم جو ہیں لندن میں $4 پر پاؤنڈ پر آور پہ کام کیا کرتے تھے اور نواز شریف سے انہوں نے مدد نہیں لی. وہ اتنا بڑا بل کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کی کہانی یقیناً سامنے آنی چاہیے مکمل طور پہ، تاکہ عوام کو واضح طور پہ پتہ چل سکے کہ یہ اصل قصہ کیا ہے. مگر یہ طے ہے، دیکھیں پاکستان میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جو بلینر ہے اس نے الٹ پلٹ کام کیے ہیں، الٹے سیدھے کام کیے ہیں. وہ فیصل واڈا کی طرح کے، سیف ابڑو کی طرح کے، اور جو سینٹ میں سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی ہیں. بلکہ دوسری طرف بھی میں کہوں گا کہ اربوں پتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کارناموں کی فہرستیں، ان کی لسٹیں، ان کے ثبوت ان سب کے پاس موجود ہیں. مگر پرویز رشید، رضا ربانی، مشاہد اللہ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو عام نارمل زندگی گزارتے ہیں، جن کی جیب میں اپنے گھر کے خرچے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ ان سے نہیں ڈرتے. اور یہی لوگ ان کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ان فوزی ذرائع نے مجھے پاکستان کی جرنلزم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بھیجی ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. اللہ حافظ.